بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کو ایک دن جانا ہے. ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا كل نفس ذائقة الموت كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور جو بھی چیز دنیا میں ہے اس کو سب کو جانا ہے. باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی. 1,24,000 انبیاء آئے، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. صحابہ آئے، اللہ کو پیارے ہو گئے. اولیاء آئے، محدثین آئے، سب اللہ کو پیارے ہو گئے. ہر ایک کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے. موت کا ذائقہ ہر ایک کو چکھنا ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے، آج نہیں تو کل تیری باری ہے. جانا ضرور ہے ہر ایک کو. اب اس دنیا میں جو آیا ہے وہ اچھے اعمال لے کر جائے گا یا برے اعمال لے کر جائے گا. اچھے اعمال اگر لے کر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اچھا معاملہ ہوگا، اور برے اعمال لے کر جائے گا تو اس کے ساتھ صرف برا سلوک کیا جائے گا، برا معاملہ کیا جائے گا. اور یہ دنیاوی ضابطہ بھی ہے. جو کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اور جو برائی سے پیش آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ نازیبا اور برا سلوک کرتے ہیں. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہر ایک موت کا ذائقہ چکھنا ہے. موت آنی ہے. ایک روز روح نکلے گی اور ایک روز اعلان کیا جائے گا آج فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، آج فلاں صاحب چلے گئے. ایک روز تیرے کپڑے اتارے جائیں گے. ایک روز تجھ کو نہلانے کے لیے لٹایا جائے گا، تجھے غسل دلایا جائے گا، پھر تجھے کفن پہنایا جائے گا، اور پھر تجھے کسی مسجد یا مدرسے میں کسی میدان میں لے جایا جائے گا. تیری نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور پھر تیرے جنازے کو اٹھا کر لے جا کر قبر میں تجھ کو دفنایا جائے گا. جتنے بھی اس روئے زمین پر آئے ہیں سب اس دنیا کو چھوڑ کر گئے. ابھی اس رمضان سے حادثے پر حادثے، ہمارے چچا اللہ کو پیارے ہوئے، اس کے بعد میں سپروائزر صاحب اللہ کو پیارے ہوئے، پھر ملا جی کپڑے والے اللہ کو پیارے ہوئے، اور اس سے پہلے اور بہت سے اس محلے کے لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے. اس بستی کے بہت سے لوگ چلے گئے. یہ تو ہماری اس بستی کا حال ہے. اس پوری دنیا سے کتنے لوگ جا رہے ہیں جن کے بارے میں ہمیں خبر بھی نہیں. انہیں جانے والوں میں سے ایک افسوسناک خبر جو بجلی بن کر گری میرے دل پر، میرے والد صاحب کی موت. 7:00 پر انہوں نے اپنی شفقتوں سے اپنے سائے سے ہمیں محروم کر دیا.
2 روز پہلے یعنی جمعے کے دن، آج کے دن فرما رہے تھے کہ کچھ مہمان آئے ہیں، ان کے لیے چائے بنانا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دکھاتا ہے، فرشتے آتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہم سمجھ رہے تھے کہ ہاں بار بار کبھی کبھی کہتے رہتے تھے، لیکن یہ کچھ معاملہ ایک عجیب سا، بالکل ہوش و حواس میں تھے، باتیں بھی کر رہے تھے۔ میں شنیچر کے دن بجنور کسی کام سے جا رہا تھا، تو میں نے کہا آپ کو لے چلوں؟ کہنے لگے نہیں میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ میں واپس آیا تو واپس آنے کے بعد میں مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی، والد صاحب بھی نہیں سو رہے تھے۔ رات کے 2 بجے کے قریب میں بھی تہجد میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا تو آواز آئی، مولوی صاحب، جب بہت محبت سے کچھ کہتے تھے تو بس یہ زبان سے نکلتا تھا مولوی صاحب۔ تو میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا نماز میں نے آواز سنی تو مجھے فوراً خیال آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری ماں اگر زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھتا ہوا ہوتا اور عین نماز کی حالت میں میری ماں مجھے پکارتی، نفل نماز مجھے پکارتی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرا نام لیتی تو میں نیت توڑتا اور نیت توڑ کے اپنی ماں کے قریب جاتا۔ تو مجھے یہ حدیث یاد آئی، میں نے فوراً رکوع کیا اور رکوع کر کے تھوڑا سا پھر دوسری رکعت میں قرآن پڑھ کے مختصر تھا اور سلام پھر کے ابا جان کی خدمت میں پہنچا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرمانے لگے یہ شیاطین پریشان کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھ گیا، میں کہا یہ معاملہ، کیونکہ شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے، پوری طاقت لگاتا ہے اپنی کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ تو میں نے اذان پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، میں کہا ابا جان اب بھی کچھ نظر آ رہے ہیں کہ اب تو بھاگ گئے، چلے گئے۔ پھر فرمانے لگے چائے بناؤ کچھ مہمان آئے۔ پھر دوسرے فرشتے جو آنے والے تھے، حدیث پاک میں ہے کہ جب مومن کی روح نکالی جاتی ہے تو سفید چہرے والے سورج کی طرح ان کی چمک ہوتی ہے، ایسے چہرے والے نورانی شکل والے تا حد نظر فرشتے آ جاتے ہیں اور گھیر لیتے ہیں، جس کی روح نکالنی ہوتی اس کو گھیر لیتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور ملک الموت آ کے بیٹھ جاتے ہیں سر کی طرف اور کہتے ہیں اگر نیک آدمی ہے، اس نے اچھے اعمال کیے، اللہ کو راضی کیا، نمازیں پڑھی اس نے، قرآن کی تلاوت کی اس نے، مسجدوں کی صفائی کی اس نے، اذان پڑھی اس نے، مدرسہ بنایا ہو، مسجد بنایا، سارے اس نے نیک اعمال اگر کیے ہیں تو یہ نیک آدمی ہے۔ ملک الموت کس کے سرہانے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے پاکیزہ روح چل اللہ کی طرف، چل اللہ کی طرف، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے پاکیزہ روح چل اللہ، اے نفس مطمئنہ چل اللہ کی طرف، ارجعی الی ربک، ہنسی خوشی چل، راضیۃ مرضیہ، فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں اور میرے مہمان خانے میں چل، تو نے بہت مجاہدے کیے، تو نے بہت دین کی خدمت انجام دی، چل اب تیری خوشی کا دن آیا ہے، تیرے لیے انعام کا دن آیا ہے، تیرے لیے نعمتوں کے سائے میں رہنے کا دن آیا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، تو فرشتہ کہتا ہے اے پاکیزہ روح چل اللہ کی طرف چل، وہ فرشتہ روح نکالتا ہے، جیسے ہی ملک الموت روح نکالتے ہیں دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کے برابر ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں
اور وہ فرشتے قطار در قطار، جیسے ہم جنازے کو قاعدہ لگاتے ہیں، وہ فرشتے ایسی اس پاکیزہ روح کو، جنت کا کفن ہوتا ہے، خوشبو ہوتی ہے، اس کفن میں اس کو رکھ کر اور خوشبو لگا کر، جو ہمارے علاقے میں مشک کی خوشبو ہوتی ہے اس طرح کی وہ خوشبو جنت کی خوشبو ہوتی ہے، وہ جنت کا کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے، اس کفن میں اسے لپیٹ کر وہ خوشبو لگا کر آسمان کی طرف لے کے چل دیتے ہیں، اور آسمان تک جاتے ہوئے جو بھی فرشتے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کون پاکیزہ روح ہے، کون اللہ کا مقرب بندہ ہے، اتنی خوشبو آ رہی ہے، وہ اچھے سے اچھا نام لے کر پکارتے ہیں، فلاں فلاں کا بیٹا ہے، فلاں فلاں کا بیٹا ہے۔ تو جب یہ آسمان کی طرف لے کے فرشتے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں آسمان کا دروازہ کھولو، آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، یہ اس کو لے کر آسمان دنیا میں چڑھتے ہیں، دروازہ کھول کے پھر دوسرے آسمان، وہاں جتنے بھی فرشتے جو بھی ملتے ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ کون اللہ کا نیک بندہ آیا ہے، یہ کون ہے جس کا سارے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، ساتویں آسمان تک اس کی اس روح کو پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے نے دینی مجاہدے کیے، مجھ کو راضی اور خوش کر کے آیا ہے، میرے نیک بندوں میں ہے، اے میرے فرشتوں میرے اس بندے کو لے جاؤ، اور اعلیٰ علیین میں 2 ٹھکانے ہیں نیک لوگوں کی روح علیین میں، وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم، وہ ایک لمبی چھوڑی تقریر ہو جائے گی، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ تو علیین میں اور سجین میں نیک لوگوں کی روح علیین میں رکھی جاتی ہے اور برے لوگوں کی روح سجین میں رکھی جاتی ہے۔ سجین وہ جہنم کی وادی ہے، جہنم کا گڑھا ہے، بہرحال وہ کنویں ہیں 2۔ اب فرشتے لے کر اس کی روح کو پہلے قبر میں آتے ہیں، قبر میں اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے، اور پھر 2 فرشتے آتے ہیں، فرشتے آ کے بیٹھتے ہیں، اور فرشتے جو آتے ہیں ان کے چہرے کالے ہوتے ہیں اور ان کی آنکھیں نیلے رنگ کی ہوتی ہیں، ان کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ آ کے بیٹھتے ہیں اور سوال شروع کرتے ہیں، مر ربک، تمہارا رب کون ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، یہ دوسرا سوال ہوتا ہے، کس نے پالا تم کو، کون ہے تمہارا پالنہار۔ اگر یہ نیک تھا اور اس نے اچھے اعمال کیے تھے، جب اس سے کہا جاتا ہے ہمارا رب، تیرا رب کون ہے، تو یہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، آسمان و زمین کا جو پیدا کرنے والا وہی میرا رب ہے، میرا پالنہار وہی ہے۔ پھر دوسرا سوال، ماں دین، تمہارا دین کیا ہے، تو چونکہ اس نے جب ہم نماز جنازہ میں تو دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا، اے اللہ زندوں کی بھی مغفرت فرما اور مردوں کی بھی مغفرت، وشاہدینا وغائبینا، اور جو موجود ہیں ان کی بھی مغفرت فرما اور جو نہیں ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، اور جو چھوٹے ہیں ان کی بھی، جو بڑے ہیں ان سب کی بھی مغفرت فرما، وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اور جو مرد ہیں ان کی بھی اللہ مغفرت فرما دے، اور جو عورتیں ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ اب آگے جو ہم دعا کرتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ الاسلام، اللہ ہم میں سے جن کو زندگی دی آپ نے اور جو موت تک زندہ رہیں گے، اے اللہ آپ سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ اسلام پر تو زندہ رکھ، اللہم من احییتہ منا فاحیہ الاسلام ومن توفیتہ منا، اور جس کو آپ اٹھائیں تو اسلام پر ہی آپ اس کو اٹھائیں۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہی ہیں، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں دوسرے جواب میں دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اسلام کے علاوہ میں نے اور کسی دین کو پسند کرا ہی نہیں۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں زیارت کرائی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرشتے پوچھتے ہیں یہ نورانی چہرے والے جانتے ہو کون ہیں، کیونکہ اس نے زندگی بھر حضور پر درود بھیجا تھا، حضور کی سنتوں پر عمل کیا تھا، تو پھر یہ کہتا ہے ہاں یہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ
اس کے بعد آسمان سے ایک منادی پکارتا ہے، اے فرشتوں اس نے سچ کہا۔ اس کا عقیدہ اللہ پر تھا، یہ اسلام پر مرا ہے اور یہ حضور کو پہچانتا ہے۔ جنت کی نعمتیں اس کے لیے بچھا دو، جنت کا لباس پہنا دو۔ چنانچہ جنت کا لباس پہنا جاتا ہے، جنت کی قالینیں اس کے لیے بچھا دی جاتی ہیں اور کہہ دیا جاتا ہے جہاں تک اس کی نظر جائے اس کی قبر کو چوڑا کر دو، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے اب اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو۔ جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے۔ اس لیے ہم اکثر یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اس کی قبر کو نور سے منور فرما اور اس کے لیے جنت کی ہوائیں کھول دے اور جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دے، جنت کا باغیچہ بنا دے اس کی قبر کو۔ یہی ہم دعا مانگتے ہیں اپنے تمام مردوں کے لیے۔ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، پھر فرشتے کہتے ہیں تو سودا دلہن کی نم کنوت العروس، وہ کہتا ہے کہ میں اچھے حال میں ہوں، ذرا مجھے اجازت دو میں اپنے رشتہ داروں تک پہنچوں اور رشتہ داروں کو میں خبر سناؤں۔ فرشتے کہتے ہیں یہاں قانون دوسرا چلتا ہے، یہاں پاسپورٹ تمہارے پاس نہیں ہے وہاں جانے کا، اب گھر والوں کے پاس نہیں جا سکتے، اب اپنی حالت سے مطلع نہیں کر سکتے، اب تمہیں یہی رہنا ہے۔ اور پھر فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس، دلہن کی طرح سو جاؤ۔ چنانچہ وہ سوتا ہے اور جنت کی حور اس کے پاس آتی ہے اور وہ جنت کی حور کے ہار کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، وہ ہار گر جاتا ہے۔ یہ مومن آدمی ہوگا، اب اس کے ہار کو یعنی جو گرا ہے اس کو جوڑنے میں لگا رہے گا اور قیامت آ جائے گی۔ خود یہ بھی مردہ کی کہہ رہا قیامت قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال میں پہنچ جاؤں، یعنی جنت کی نعمتوں میں پہنچ جاؤں۔ وقت ہو رہا ہے، ایک بہت مختصر سا خاکہ دوسرا بھی میں پیش کروں آپ کے سامنے، اب اتنا وقت نہیں رہا، پھر کسی موقع پر اب چلیے اب بات دوسرے پہلو سے۔ اس کے برعکس معاملہ جو جہنمی ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیا جاتا ہے عجیب قسم کی آنکھیں، ڈراؤنا چہرہ اور پھر اس کی روح جو ہے بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے۔ مومن کی روح ایسے نکالی جاتی ہے مشکیلا پانی کا ہوتا ہے، اس میں سے پانی نکالا قطرہ ٹپکتا ہے، ایسے نکالی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال کو نکالا جاتا ہے۔ میں فجر کی نماز پڑھا کے جب گیا اور میں والد صاحب کی جنت میں پہنچا تو ہم نے اور بھائیوں نے تیل لگایا ابا کی کمر پہ، اس کے بعد میں کمرے تک گیا، میں نے مجھے بلایا، میں آیا، میں نے دیکھا آپ لگ رہا آخری وقت لگ رہا ابا کا، تو میں قریب میں بیٹھ گیا اور میں سورہ یاسین پڑھنے لگا۔ جب تک سانس باقی تھا آواز دے رہے تھے اور بات کر رہے تھے، میں نے سورہ یاسین پڑھی اور سورہ یاسین پڑھنے کے بعد دل کا ہاتھ رکھا، دل کی دھڑکن، میرے چچا زبیر صاحب بھی ایسے میرے ہاتھ دل پہ رکھا ہوا تھا اور میں پڑھ رہا تھا۔ ان کی روح بھی اسی وقت پرواز ہوئی اور ابا جان کی بھی اسی حالت میں کہ میرا دل پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ مجھے یہ پتہ نہیں چلا روح کب نکلی ہے، کب ہمیں وہ بے سہارا چھوڑ گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مومن کی روح ایسی نکالی جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمیشہ معمول تھا ان کا، اس مسجد کی صفائی ہر جمعے کو کیا کرتے تھے، وہ درود شریف کثرت سے پڑھتے تھے۔ برحق کی کوئی مسجد نہیں جہاں انہوں نے نماز نہ پڑھائی ہو، اور رمضان میں خاص طور سے سحری کے وقت میں اٹھ جاتے تھے اور سب کی بیداری کے لیے ایک مہم چلاتے، سب بیدار کرتے تھے سحری کے لیے، روزے کے لیے، خود بھی نیک عمل کرتے تھے اور دوسروں کو نیک عمل کی دعوت دیتے تھے۔ تو بہرحال اتنا وقت نہیں کہ تفصیلی بات بیان کی جائے، درود شریف کثرت سے پڑھنا۔ پھر ان کے انتقال کے بعد میں نے دیکھا ایک ہری قسم کی پوشاک میں، وہ درود کی برکت ہے۔ ہندوستان کے سارے علماء، مفتی عبدالقادر صاحب کا فون آیا کہ پتہ چلا آپ کے ابا کا حضرت مولانا ارشد مدنی نے مطلب کا فون آیا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اکابر سب کے فون آئے اور سب نے دعاؤں سے نوازا۔ اتنے بڑے بڑے اکابر اللہ، اور پھر جنازے میں ایک امڑتا ہوا سیلاب تھا، ہم نے اطلاع زیادہ لوگوں کو نہیں کی، نہ اطلاع کر پایا، بہت شکایتیں لوگ بہت اب تک آ رہے ہیں کہ آپ نے ابا جی کے بارے میں بتایا نہیں۔ میں نے کہا ہماری حالت غیر ہو چکی تھی، ہم کیسے مطلع کرتے، ابھی تک لوگوں کے فون آ رہے ہیں۔ بہرحال میرے محترم دوستوں، ہمیں سب کو جانا ہے اور جو نفس مطمئنہ ہے جس نے اللہ کو راضی کیا اس کی روح ایسی نکالی جاتی ہے، پھر چہرے پہ ان کے نور بڑھتا چلا جا رہا ہے، چچا کے چہرے کا نور بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ہمارے دادا جب ان کو نہلا دیا گیا، کفنا دیا گیا تو گلاب کی طرح بہت
مسکرا رہے تھے اور ایک نورانی چہرہ تھا۔ بہرحال جو بھی اللہ کا نیک بندہ ہوگا اللہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائیں گے، روح نکالتے وقت بھی اور قبر کے اندر بھی۔ تو بہرحال وقت ہو گیا ہے، اب دوسرا منظر کسی اور موقع پر میں کھینچوں گا کہ کافر اور فاجر اور برے آدمی کی روح کیسے نکالی جاتی ہے اور اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے۔ آج میں نے صرف یہ منظر پیش کیا ہے کہ نیک آدمی کی روح کیسے نکالتے ہیں فرشتے اور کس حال میں پیش آتے ہیں فرشتے اور اللہ کس حال میں پیش آتا ہے اس کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی تعلق کو غصہ کا فرمائے۔ ایک شعر کہہ کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ رنگ دنیا میں بشر کو نہیں مول کری حاملہ آئے، جو بشر جو بھی انسان جو بشر آتا ہے دنیا میں کہتی ہے خدا میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔ جو جانے والا جاتا ہے وہ کہہ کے جاتا ہے، یہ پیغام دے کے جاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور تمہیں سب کو آنا ہے، میرے پیچھے پیچھے آنا ہے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی کامل تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ عقل مند وہ ہے جو موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ باقی الحمد للہ۔